السلام علیکم. سیریل 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے سے بڑھ کر سوچیں, دوسروں کا سوچیں. ہم سب اپنی ایک ریس میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے نیکسٹ چیز کرنی ہے, یہ کیسے کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, اور ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز لائف میں دوسروں کا سوچنا, کے لیے کچھ کرنا. اینڈ اگر آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی کر سکتے ہیں جس سے ہو سکتی ہے کسی اور کی مشکل آسان ہو جائے, تو اس کو کرنے سے کترائیں نہیں. یہ نہیں سوچے کہ دوسرے نے آپ کے لیے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. آپ کا سوچے, اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے کسی اور کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو لازمی طور پہ کریں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میری بہنوں, آج کا میرا پیغام یہ ہے, مایوسی کفر ہے. مایوسی کفر ہے. اکثر ان ایام میں لوگوں کی زبانوں سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان کیا بنے گا, کیا بن جائے گا. اللہ کی قسم, پاکستان دن بدن عروج پہ جائے گا, ترقی پہ جائے گا, کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہے. اور جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو, اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو مٹا نہیں سکتی. جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ختم کر دے گا. اللہ میرے اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ ہمیشہ یاد رکھیں, ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول گرو کرتے رہیں, امپروو کرتے رہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر کرتے رہیں, اور کبھی اس بہتری کو, اس چینج کو روکے مت. یہ مت سوچیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی, اب تو میری عمر نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی نئی چیز آپ اپنی روٹین میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی ہیبٹ جو کہ آپ کافی دیر سے آپ چاہتے تھے کریں, کوئی اس طرح کی ہابی جو کہ آپ نے ہمیشہ سوچا تھا آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کبھی وقت ہی نہیں ملا, تو کبھی بھی ان سب چیزوں کو ایک دفعہ ریوزٹ کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے, ان کو ایک دوبارہ سے ایکسپلور کرنے میں کوئی خرابی نہیں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. بالکل, فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی سورج میاں جو ہے وہ نکل آئے ہیں, جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا مسئلہ جو ہے وہ جزوی طور پر صاف رہے گا. لیکن اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے اور ہوائیں کی بات کی جائے تو رات کے اوقات میں ہوائیں چلتی ہیں, جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو اس میں بھی کمی آتی ہے, اور سردی کی شدت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے برقرار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 56% ہے, جبکہ ہوائیں 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور سردیوں میں ہوائیں چلنے کی وجہ سے ہی جو سردی ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کی جانب سے بھی احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے کہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں تاکہ اپنے آپ کو اس خشک سردی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا, جس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیلنے کا جو ہے وہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے طبی ماہرین کی جانب سے. تو شہر فیصل آباد ماسک کا استعمال کریں, گرم کپڑوں کا استعمال کریں تاکہ خود کو اس سردی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. جی بہت بہت شکریہ مریم. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کے موسم کی کیا صورتحال ہے. آف کورس اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں, میک شور کوئی جیکٹ, شال کا استعمال کر رہے ہیں, اسپیشلی جب گرم روم سے ہم لوگ ٹھنڈے ایریاز میں نکلتے ہیں, گھر کے یا گھر سے باہر نکلتے ہیں, تو اس وقت پر خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کور کر کے اچھی طرح باہر نکل رہے ہیں. اینڈ آف کورس سن پروٹیکشن استعمال کرنا مت بھولیں, اپنی ہائیڈریشن کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں. آج کے اپنے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. اینڈ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی 2022 بہت انٹرسٹنگ سال رہا, اینڈ 2023 میں بھی بہت ساری چیزیں اس وقت پر, اس پوائنٹ پر بہت انسرٹن ہیں. آنے والے وقت میں آخر کیا ہوگا, اینڈ پولیٹیکلی جو چیزیں انسرٹن ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی اس وقت, ان کا کیا اثر ہوگا ہماری اکانومی کے اوپر, ہماری لائفز کے اوپر, ہماری ڈے ٹو ڈے جو ایک لیونگ کوالٹی آف لائف ہے اس پر کیا اثر ہوگا. اینڈ آئی تھنک ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں, بٹ پولیٹیکل ڈیسیژنس
इकोनॉमिकल डिसीजंस एट द एंड आवाम की लाइफ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, एक्सपीरियंस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई नज़र आती है. एंड चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी ये सिर्फ वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि डिफरेंट चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड स्पेशली आवाम के लिए वो सब चीज़ें किस तरह से ट्रांसलेट होंगी लाइफ में, एंड जो डिसीजंस लिए जा चुके हैं उनका क्या असर होगा, आने वाले वक्त में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे और किस तरह से वो असरअंदाज होंगे. हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे. सबसे पहले तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी 41 सीनियर रिपोर्टर हैं. अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. इसी के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी 41 एंकर पर्सन है. बिलाल, आपको भी वेलकम करते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. अब्दुल रहमान, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि डेफिनेटली हमने देखा है पॉलिटिकल डिसीजंस का इम्पैक्ट आवाम के ऊपर. इस साल में कौन से ऐसे फैसले जो लिए जा चुके हैं वो सबसे ज़्यादा आवाम की लाइफ को असरअंदाज करते हुए नजर आएंगे? थैंक यू फातिमा. देखिए, इंस्टेबिलिटी तो अपनी जगह, यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो स्पेशली इकानमी के मुतालिक है वो भी प्रॉपर नहीं लिए जा रहे. ये अभी 2 दिन पहले जो कैप हटा दी गई है डॉलर से, ये अच्छा किया गया है. इसहाक डार का 4 महीनों के बाद बिलाशुबा ये अच्छा डिसीजन है. इससे हम IMF के साथ डे जा सकेंगे. फिर इसके अलावा जो मार्केट रेट के मुताबिक डॉलर है वो भी मिल सकेगा. देखिए, एक दिन में जो बढ़ गए हैं, ये ज़रूरी थे बढ़ने क्योंकि इन दिनों में जो आपने पिछले कई दिनों में जो इंटरबैंक रेट है वो एक जगह पे क्लोज हुआ पड़ा था और उसकी वजह से जो हुंडी के जरिए डॉलर बैरून ममालिक से बेचे जा रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा था. कम अज़ कम एक महीने का 1 अरब डॉलर नुकसान हो रहा था कौमी खजाने को, हुंडी के जरिए आ रहे थे. तो अभी कम अज़ कम एनुअल के जो है वो 12 अरब डॉलर तो इससे जमा हो जाएंगे. फिर इसका ये भी फ़ायदा होगा कि IMF के साथ डील नहीं रुकेगी. फिर जो मार्केट में डॉलर नायाब हुआ वो नहीं होगा. देखिए, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ेगी. जो चीज़ें इंपोर्ट बेस होती हैं हमारे, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ों की जाती है, इंपोर्ट बेस्ड चीज़ें तो बिलाशुबा बढ़ेंगी, लेकिन कम से कम वो अवेलेबिलिटी होगी. क्योंकि अगर ये डिसीजन ना लिया जाता तो जिस तरह से हमारे रिजर्व पहले ही बहुत थोड़े रह गए हैं, सिंगल डिजिट में है, तो फिर जो हमारे पेट्रोलियम प्राइसेस का जो है वो कहत पड़ जाता कि वो ना मिलती बिल्कुल. देखिए, डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ये भी होता है कि आपके पास चीज़ें मिलती रहे, महंगी मिलें लेकिन मिलें ज़रूर. श्रीलंका में जो कुछ हुआ था कि वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ही नायाब हुई पड़ी थी और मिल ही नहीं रही थी फ्यूल प्राइसेस या मुलाजमिन की तनख्वाह. तो ये इस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए कि कहीं रुके ना, क्योंकि जब ये रुक के डिफ़ॉल्ट की जानब जाता है या चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं तो फिर उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी करनी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आता है. तो ये एक हुकूमत का अच्छा डिसीजन है. इसकी वजह से देखिए, मार्केट भी, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई है. ओवरऑल जो लोग करेंसी के कारोबार से वाबस्ता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता है, उन्होंने भी सुख का सांस लिया है कि इसकी वजह से बेहतरी आएगी. जो LCs का रोला पड़ा हुआ था वो ख़त्म होएगा और उसमें जो मार्केट में स्पेशली जो डॉलर का कहत पड़ा हुआ था वो नहीं होगा. देखिए, लोगों ने डॉलर बाहर जाने के लिए या अपने कारोबार के लिए 270 से 80 रुपए के दरमियान भी ख़रीदारी की है. तो ये एक्चुअल कीमत भी इसी के करीब करीब बनती है. जब ये एक्चुअल कीमत में आ जाएगा, ग्रे मार्केट का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, तो तमाम लोग जो है वो डॉलर, देखिए कल का दिन जो है वो काफ़ी डॉलर बढ़ा है तो फिर भी लोग डॉलर बेचने नहीं आए. इसमें डॉलर की जो है वो ख़रीदारी होती रही है. तो जब लोग डॉलर बेचने आएंगे जिस रेट पे, उस रेट पे खुद ब खुद जो है वो डॉलर आके रुक जाएगा. ये 5-10 रुपये 15 रुपये और महंगा भी हो सकता है, लेकिन जब लोग बेचने आएंगे वो डॉलर रुक जाएगा और फिर वो डॉलर की एक्चुअल कीमत होगी और उसमें फिर जितनी मर्जी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जा सकेगी, कोई भी जितना मर्जी ले लेगा. तो ये एक अच्छा डिसीजन है. दूसरी जानब जो आपने बात की, यहाँ पर अभी जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की या फ़रक हबीब के खिलाफ FIR हो गई, इन चीज़ों की, इससे थोड़ा सा अगर पीछे हटा जा सके ना तो अमनो मान की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके, या कम अज़ कम जो गिरफ्तारियाँ इस तरह से ना हों तो हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं. जब गिरफ्तारियाँ होंगी, एहतजाज होगा, तो फिर वही जो इंस्टेबिलिटी है वो जारी रहेगी. और अभी जो इलेक्शन डेट है वो भी क्योंकि नहीं दी जा रही सूबों की जानब से, गवर्नर्स की जानब से, इससे ये भी लग रहा है कि शायद इसी सेटअप को जो है वो लंबा थोड़ा चलाया जाएगा. लेकिन जो भी हो, इस मामले में कुछ क्लैरिटीज़ होनी चाहिए ताकि हालात जो है बेहतर हो सके, दोस्त ममालिक भी इन्हें बेल आउट पैकेज दे सकें. अगर क्लैरिटी नहीं आएगी फेडरल गवर्नमेंट की जानब से, फिर हालात को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. बिलाल, आपका क्या ओपिनियन है इस सारे सूरत हाल के ऊपर, और एग्री करेंगे अब्दुल रहमान से, क्या इन गिरफ्तारियों की वजह से ओवरऑल जो पीस की सूरत हाल है मुल्क में वो इम्पैक्ट हो रही है?
اچھا میں ایک بات سے ایگری کروں گا، دوسرے سے میرا اپنا موقف ہے، اس پہ میں اختلاف کروں گا عبد الرحمان سے. جو بات رحمان صاحب نے کی ہے کہ کیپ والی بڑی سنجیدہ ہے اور بڑی صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں کیپ ختم ہونے سے ایٹ لیسٹ ڈالر کی اویلیبلٹی، جو کہ میں ہم بڑے بریفلی وہ عبد الرحمان نے پوری ایکچوئل پکچر سامنے رکھتی ہوں، یہ ایکسپورٹر لیکن اسے ایک نقصان ہوا ہے ایک دم سے کیپ اٹھانے سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا، اس کی جو فلیکچویٹنگ پوزیشن تھی تھوڑی سی محتاط رکھتے، ایک دم سے جو 2500 روپے اوپر گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز سے آج کی قیمت دیکھیں تو را مٹیریل مہنگا ہو گیا ٹیکسٹائل کا. اب ایک آرڈر ہے آپ نے لیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے کہا میں نے 10 روپے کا بنا کے باہر آپ کو شرٹ دینی ہے، تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 12 روپے ہو جائے گی، تو ایکسپورٹر مر گیا، ایکسپورٹر کا پیسہ اندر چلے جائے گا. اب یہاں ایکسپورٹر کو تھوڑا سا دھچکا لگا کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ امپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو تھوڑا سنبھال کے رکھتے کہ جو را مٹیریل آلریڈی موجود ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، تو جو آئے گا را مٹیریل اس کے اوپر تو اثر انداز ہوگا. ایک یہ نقصان. دوسرا اب عالمی آرڈرز لینے جائیں گے تو ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ دینی پڑے گی. اور پھر ایک اور آپ کو یاد ہوگا جو گیس کی پرائسز ہے انڈسٹری کے لیے وہ ڈالر کے ساتھ فلکچویٹ کرتی ہیں، اور بجلی تو فکس کروا لی، ایک اچھی پوزیشن تھی اور روپے میں کروائی. اسحاق ڈار نے تب بھی یہ کہا تھا کہ روپے کے اندر کروا لیں آپ محفوظ رہیں گے، میرے خیال میں وہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا انڈسٹریلسٹوں کا. لیکن گیس کی پرائسز 9 MMBTU تو ہے، لیکن اب ڈالر مہنگا ہوگا تو وہ بھی مہنگی ہو جائے گی، انہیں پڑے گی مہنگی ہے اتنے کی، لیکن وہ ڈالر مہنگا ہوگا تو پاکستان روپیز میں مہنگا پے کرنا پڑے گا. تو یہ تھوڑا سا نقصان ہے. تیسرا عالمی آرڈر جب لینے جائیں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن، جیسے میں نے پہلے کہا، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے پہ نہ پہ تو ہم جو عالمی مارکیٹ اس کے اندر کمپیٹیبل جو ہے وہ پوزیشن اپنی کھونے کی پوزیشن میں جائیں گے. تو میرا خیال میں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، لیکن ہوپ فار دی بیسٹ. آنے والے کچھ دنوں میں یا ایک منتھ میں میں اس ریٹ کو واپس آتا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جیسے عبد الرحمان نے کہا جب اویلیبلٹی ہوگی، جو لوگ سیل کرنے آئیں گے نا، ابھی صرف بائنگ ہے، جب سیل زیادہ ہوگی نا تھوڑا ڈفرنس برابر ہو جائے گا، تو پھر یہ قیمت ریوائز اپنی ایکچوئل پوزیشن پہ، نہ تو اس کی ایکچوئل پوزیشن زیادہ ہے نہ اس سے کم تھی جو پہلے روکی ہوئی تھی، تو اس کی ایکچوئل پوزیشن کہیں درمیان میں تھی جس کو فیکلی کیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. دوسری جو گرفتاریوں کی بات ہے، دیکھیں سیاست کے اندر مکافات عمل ہے، یہاں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا گیا، یہاں بہت سارے دیگر جو شیخ خاقان عباسی ہو گئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو نیاب نے گرفتار کیا، ان کو سب سرکاری ادارے جو ہیں یہ بڑے ادارے یہ وفاقی گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ یہ ان کے متحد اداروں کی طرح چل رہے ہیں، اب یہ ان پہ لگا رہے ہیں کہ متحد اداروں کی طرح چل رہے ہیں. اداروں کو بیسیکلی یوز اگر یہ کر رہے ہیں تو غلط کریں، اگر انہوں نے کیا تھا انہوں نے بھی غلط کیا تھا. مطلب اکراس دی بارڈر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کسی بھی پولیٹیسائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یہ عوام کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں. کل اب دیکھیں میرے خیال میں ایک بہت میں اس لفظ کا شاید استعمال ٹی وی پہ نہ کر سکوں کہ ایک ناجائز ماحول بنایا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر سی ایم لگا دیے، پھر اس کے ساتھ سی سی پی او لاہور کے اوپر تنقید، آئی جی تنقید، افسران کے اوپر تنقید. بھائی آپ اگر الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف والوں پھر بیٹھ جاؤ نا سکون سے، اب ڈیٹ دے دی الیکشن کی، کریں تیاریاں. آپ کے صدر پاکستان آپ کی جماعت کے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تاریخ ہی نہیں مانتے، یعنی کہ آپ کی اپنی جماعت ہی نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشن ہو، تو پھر آپ بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو. مطلب آپ ابھی تک یہی کنفیوز ہیں بیسیکلی. اس کے اوپر میں نے ایک پروگرام بھی کیا، لوگ عوام اور سیاسی رہنما کہتے ہیں یہ ایک کنفیوز پوزیشن میں ہے، ہم نے الیکشن میں جانا ہے یہ نہیں جانا ہے، چلے جاتے ہیں تو الیکشن کے رزلٹ ڈفرنٹ آئے پھر ہم کیا کریں گے، پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے. الیکشن کی طرف نہیں جانا تو پھر کیا کرنا ہے. تو انہیں ابھی تک خود کنفیوژن کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پوزیشن کلیئر کریں اپنی. اور یہ تنقید دیکھیں بیجا تنقید سے کیا ہونا ہے، یا تو آپ آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو کیئر ٹیکر سی ایم لگا آپ ان کو ہٹوا سکیں گے، نہیں تو پھر آپ ایویں بغلیں بجائی جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ چلے جائیں آپ آئی جی سی سی پی او، یعنی کہ میں یہ کہوں کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں آنا بھی ہے، میں کہہ دوں آپ تو متنازع ہیں، میں نے جب بیٹھنا بھی ہے پھر چپ کر کے بیٹھ جوں، پھر بات کروں، اپنی موقف اپنا رکھوں سامنے، یا تو آپ ساتھ بیٹھ جائیں اور یا پھر آپ مخالفت کریں کھل کے. آپ دونوں کاموں میں ذرا وہ کہتے ہیں دو کشتیوں میں سوار چل رہے ہیں، اور یہ میں نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں. جیسے پرویز لائی کی بھی گزشتہ روز آڈیو سامنے آ گئی نا، اور فواد چودھریوں کو گالم گلوچ تک انہوں نے کہا یہ 4 دن ہفتہ پہلے گرفتار ہوتا تو ماحول کچھ اور ہوتا. تو یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دے آر ناٹ آن دی سیم پیج. کہیں نہ کہیں اختلافات دیکھیں. گزشتہ روز نام بڑے پیارے سامنے آئے، نسیم صادق صاحب کا نام آیا، عامر میر صاحب کا نام آیا، بڑے اچھے اچھے نام کیئر ٹیکر کے لیے آئے. بلکہ ایس ایم منیر کے بیٹے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے بیٹے کا نام ایز اے وزیر صنعت آیا. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو صوبائی وزراء کی تعیناتی ہے نا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دے آر ویری سیریس ٹو ٹیک دس پروونس
ٹو پازیٹیو پوزیشن اور پازیٹیو ڈائریکشن، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر سی ایم نے نہ تو بلکہ بہت سارے افسران ناراض بھی، ان کی روٹیاں بند ہو گئی ہیں دوپہر کی، تیل اپنا ڈلوائیں آئیں، تو ایسی چیزیں تھوڑی سی اچھی بھی ہوتی ہیں. اب جو پازیٹیو ہے، اب کے پی کے گورنمنٹ کے اندر ایک بندہ لگایا ہے، وہ بھی اب اس کے اندر ان پہ تنقید نہیں ہوئی تو ان کی صوبائی کابینہ پہ تنقید شروع ہو گئی ہے. تو اف وی ہیو ٹو موو فارورڈ دین ہمیں کچھ بیٹھ کے اور کچھ صبر کے ساتھ چلنا ہوگا. الیکشن لڑیں اور آپ دیکھیں جو آگے نتیجہ ہوتا ہے. عبد الرحمان، بلال نے بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کو مینشن کیا، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی کیا پولیٹیکلی جس طرح سے پی ٹی آئی کا جو بھی سٹانس ہے اس کا اگر آپ انالیسس کریں اور شیئر کرنا چاہیں اس کو کہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، عمران خان تو پچھلے 8-10 ماہ سے الیکشن چاہ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بڑی موو کی، احتجاج بھی کیا، گولی بھی کھائی، اس کے علاوہ لانگ مارچ کیے، ابھی جو اسمبلیاں بھی توڑ دیں، لیکن اب وہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر اب وہ کچھ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب تک ان کے پاس دونوں اسمبلیاں تھیں، جب تک ان کے پاس قومی اسمبلی میں ممبرز بڑی تعداد میں موجود تھے، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں اپنا بنوا سکتے تھے، تب تک وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں تھے. ابھی انہوں نے بڑے بڑے داؤ کھیلے. پی ڈی ایم کی حکومت کو بالکل پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ہے وہ عدم استحکام سے دوچار کیا، پوری کنٹری کو سیاسی عدم استحکام سے، جو معاشی عدم استحکام سے دوچار کیا. الیکشن چاہنے کے لیے لانگ مارچ کیا، مارشل لا کی کوشش کی، کئی چیزوں کو متنازع بنوانے کی کوشش کی. اب جو اسمبلیاں توڑ کے دونوں اسمبلیوں میں الیکشن کروانا چاہا، تو اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اب گیم چلی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اب یہ پچھلے 10 ماہ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس گیم مکمل طور پر آ گئی ہے. اب وہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں، گزشتہ روز طلال چودھری کی پریس کانفرنس بھی تھی، بعد میں کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ بھی ہوئیں. اب وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یا تو وہ لیول پلینگ فیلڈ بنائیں، سبھی کے لیے برابر ہو. جیسے 2018 میں نواز شریف کی پاپولیرٹی تھی، ان کو اور مریم نواز کو جیل میں ڈالا، پھر اس کے بعد الیکشن کروائے گئے. وہ چاہتے ہیں کہ یا تو عمران خان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ میچور ہوں، جس میں پارٹ فنڈنگ کا کیس ہے، جس میں دیگر کیسز ہے، یا الیکشن کمیشن کا جو ڈی سیٹ کیا اس میں فوجداری مقدمہ ہے، توشہ خانے کا کیس ہے، اسی طرح سے جو تنقید اداروں پر کی جاتی رہی ہے اس کے کیسز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ کیسز میچور ہوں، ان میں انہیں سزا ہو، فوجداری مقدمہ چلے، نااہل ہوں، جیل میں جائیں، پھر اس کے بعد الیکشن کا ماحول بنایا جائے. کیونکہ وہ سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 8-10 ماہ سے جو قربانی دی ہے ریاست کے لیے، ریاست بچانے کے چکروں میں انہوں نے اپنی سیاست قربان کر لی ہے. یہ میں نون لیگ کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست قربان ہو گئی ہے. انہوں نے مہنگائی جو کی ہے، انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے، ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، IMF کی ڈیل بچانے کے لیے جس طرح سے جو ہے وہ بجٹ انٹروڈیوس کروایا، اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اب نون لیگ کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں رہا. ضمنی انتخابات میں 72 شکستیں انہیں ہوئیں. تو وہ اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کی وجہ سے وہ حکومت میں آئے. اگر وہ نہ آتے تو ابھی ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. تو وہ اس کے بدلے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا بدترین سیاسی مخالف ہے، کم از کم اس کے خلاف کیسز میچور ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، جیسے 2018 میں ان کے ساتھ ہوا. تو پھر اس کے بعد وہ الیکشن میں جائیں گے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور عمران خان کی سہولت کاری جاری رہتی ہے، بلاول بھٹو کے بھی یہی سنگین الزامات ہیں کہ ابھی تک اداروں میں ان کے سہولت کار موجود ہیں جو انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے رہے نا، کہ ان کو جو ہے وہ حکومت انہوں نے پوری طرح سے عدم استحکام سے دوچار کر رکھی ہے، لیکن فیڈرل حکومت بے بس ہوئی پڑی ہے ان کے آگے. تو وہ جب چاہتے ہیں کہ ان کی سہولت کاری واپس ہو، پھر اس کے بعد وہ الیکشن میں جائیں. کیونکہ اگر اب وہ ابھی الیکشن میں جاتے ہیں، جیسے پروونشل الیکشن، ابھی اس کی ڈیٹ تو مینشن نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن نے اپریل کا کہا ہے. تو اگر یہ 2 صوبوں میں اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تو پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑی ہار ثابت ہوگی. اور پھر فیڈرل حکومت کے جب الیکشن ہوں گے اکتوبر میں، یہی کچھ رپیٹ ہوگا. تو ان کے بارے میں یہ اب مریم نواز بھی آ رہی ہیں باہر سے، یہ ایک پوری طرح سے اپنا بیانیہ تشکیل دیا جائے گا کہ جس میں جو فوج کے سابق سربراہان ہیں ان پر تنقید کی جائے گی، جو سابق چیف جسٹس سربراہان ہیں ان پر تنقید کی جائے گی کہ ان لوگوں نے ملک کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کیا، پی ایم ایل این کے لیے نقصان پہنچایا، پی ایم ایل این کی جو آدھی قیادت سی اس کو جیلوں میں ڈالا، اور کسی کے خلاف بھی کیس میں چور نہیں ہوئے. جتنے بھی بلال نے جیسے رانا ثناء اللہ خان کہا، خواجہ آصف یا محسن اقبال ہے، یا جس طرح سے شاد خاقان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل بھی، ایون شہباز شریف، حمزہ شہباز، تو یہ تو پوری ایک لمبی قطار بنتی ہے. اور انفارچونیٹلی کسی کے خلاف بھی کیس جو ہے وہ میچور نہیں ہوا.
تو یہ ان کو بس جیلوں میں رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانتیں ہوں گی کئی ماہ بعد، کوئی 6 ماہ بعد، کوئی سال بعد، کوئی 2 سال بعد. تو اس کی وجہ سے ان کی پارٹی ڈیمیج ہوئی. اس کی وجہ سے 2018 میں وہ بھرپور طریقے سے کمپین نہیں چلا سکے. پنجاب میں ان کی زیادہ سیٹیں تھیں، اس کے باوجود وہ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ تمام لوگ جیل میں ڈالے ہوئے تھے. تو اب وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں پولیٹیکل ریونج چاہ رہے ہیں عمران خان سے، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو. لیول پلینگ فیلڈ جب سب کے سامنے ہوگا تو پھر وہ الیکشن لڑا جا سکے گا. یا پھر دوسری انتہا یہ ہوگی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بیٹھ کی اب کہ اب ان کو جیسے ہٹایا جا سکتا ہے وہ ہٹا لے، کیونکہ اس میں اگر عدلیہ کو انوالو کیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوگی، تو اس میں کسی بھی فریق کا فائدہ نہیں ہوگا، اس میں عمران خان کا بھی نقصان ہوگا. یہ پریزیڈنٹ عارف علوی کو بھی بتایا گیا بار بار، ان کے ساتھ مذاکرات جو بیک ڈور چلتے رہے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ان کو کلیئر کر کے بتائی گئی ہیں کہ اگر سیاسی جنگ ہوگی تو اس میں سبھی فریقوں کا نقصان ہوگا، لیکن اگر فری کین بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنا لیتے ہیں، کوئی پلان کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اکٹھے الیکشن ہو جائیں، سال کے اینڈ میں اگست میں ہو جائیں، ستمبر اکتوبر میں ہو جائیں، اکٹھے الیکشن ہو جائیں، تب تک کچھ ایسا پلان کیا جا سکتا ہے کہ جس میں اسٹیبلٹی ہو تاکہ ملک بھی چلتا رہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی چلتی رہے، دوست ممالک بیل آؤٹ پیکج بھی دے دیں، اور تب تک جو ہے وہ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں بھی نون لیگ آ جائے. دیکھیں جب تک نون لیگ کوئی ایسی لوگوں کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کرے گی، وہ 800,000 ارب روپے کے قرضہ جات نہیں دیے جائیں گے، سبسڈیز نہیں دی جائیں گی، فیول پرائسز 200 سے نیچے نہیں لائی جائیں گی، ڈالر جو ہے وہ ایک سٹیبل نہیں ہوگا، ایکسپورٹ امپورٹ کا جو گیپ ہے وہ کم نہیں ہوگا، یا مہنگائی جو وہ 20% سے نیچے نہیں آئے گی، تب تک تو نون لیگ کے لیے الیکشن لڑنا ایسے ہی ہے جیسے خود کش دھماکے کا سامنا کرنا. تو یہ نون لیگ کی شرائط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی، پی ٹی آئی کے سامنے بھی، کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کیا جا سکتا ہے. اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان نہیں کیا گیا تو پھر وہ الیکشن ڈیلے کریں گے. قومی اسمبلی میں ایک موو آئے گی کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن ڈیلے کریں گے، اور صوبوں میں وہ اسی لیے ڈیٹ نہیں دے رہے. بالکل. اس سے پہلے مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، پالیٹکس کے بارے میں بات کر رہے تھے اینڈ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کی جو کہ آج ہماری عوام کو افیکٹ کرتے ہیں، ہماری کوالٹی آف لائف کو، ہماری ڈے ٹو ڈے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں پر پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ڈیسیجنز کا اثر پڑتا ہے. اسی کے بارے میں بات کرتے بلال، جہاں پر ہمیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈفرینٹ ایجنڈا اینڈ سٹانس نظر آتا ہے، پیپلز پارٹی کمپیریٹیولی خاموش نظر آتی ہے ساری چیز کے اندر. آپ کا کیا اوپینین ہے، کیا لگتا ہے اس وقت اگر ایویلیویٹ کریں پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ میرے خیال میں پنجاب کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن نہیں رکھتی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا قد اگر آپ گزشتہ 1 سال میں دیکھیں تو بہت ویری آنیسٹلی میں بولوں تو اچھا نظر آیا. کیوں نظر آیا؟ پاکستان جہاں دیکھیں یہی زرداری صاحب تھے، انہوں نے عمران خان سے بھی بات کرنے کا کہا، انہوں نے کہا چودھری شجاعت سے بھی بات کریں، پرویز لائی سے بھی بات کی، ہر جماعت سے بات کرنے کی. پیپلز پارٹی کا سب سے خوبصورت جو چیز ہے نا، لوگ تنقید کریں، ہم بھی کرتے ہوں گے، سب کرتے ہوں گے، لیکن سب سے خوبصورت چیز جو میرے خیال میں نیوٹرلی ہم بولیں تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑی فلیکسیبل جماعت ہے. وہ ہر ایک کی سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ٹیبل ٹاک. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف بڑھیں اور آپ بیٹھ کر بات کریں. دیکھیں اگر ان کے لیڈر برے ہوں گے، آپ کے بھی برے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر بھی الزامات ہیں، ان کے اوپر بھی الزامات ہیں، لیکن جب پاکستان کے بلند تر مفاد کے لیے بات کریں تو بلاول بھٹو کو 2 بار قومی اسمبلی میں جو تقریر ابھی بھی یاد ہے، جو کہ پہلے میں نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا، کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمران خان اگر آپ اف یو آر فار پاکستان آئی ایم ود یو، نو پالیٹکس نتھنگ ایلس. یہ 2 بار ہوا. پھر اس کے بعد اب جو یو این او کے اندر آپ کا ایک پورا سیلاب کے اوپر پروگرام منعقد کیا گیا، اس کا کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے، لیکن زیادہ کریڈٹ جائے گا بلاول بھٹو زرداری کو، جس نے پوری دنیا کے دورے کیے، ان لوگوں کو وہاں تک لے کے آئے. آپ کو امداد ملی، لوگوں نے اناؤنس کیا، وہ امداد نہیں ہے، پہلے تو وہ آپ کا رائٹ ہے. جو ہمیں نقصان پہنچایا گیا ان کی اثرات کی وجہ سے ہم متاثر ہوئے، تو ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں اس کا اثر انداز ہم نے دیکھا. پھر اگر آپ کراچی الیکشنز دیکھیں تو کراچی الیکشنز کے بعد بھی ان کو آفر دی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی گورنمنٹ بنا لے، ایون یو ہیو مور نمبرز.
تو آپ بیسیکلی اگر پاکستان کے لیے وزاداری کی طرف چلتے ہیں میرے خیال میں آپ کانٹرڈکٹ کر سکتے ہیں میرے موقف کے ساتھ، لیکن میں نے بلاول بھٹو زرداری کی سپیچز سنی ہیں جو انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے کے اوپر یا مختلف نشریاتی اداروں کے اوپر کی ہیں، ان کے اندر بینظیر کی جھلک نظر آتی ہے ریگارڈنگ ویژن، جو اپروچ ہے، اور اپروچ بہت ضروری ہوتی ہے، اپروچ کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرے خیال میں میں ویری آنیسٹلی کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہوتے ہیں آپ کو پک اینڈ چوز کی آپشن ملے، تو میں کہتا ہوں بلاول، شہباز شریف اور کچھ پی ٹی آئی میں سے لوگ اچھے ہیں، تو پک اینڈ چوز کے ساتھ ان سب کو ملا کے گورنمنٹ بنا لیں، اس پاکستان کو صحیح ڈرگ پہ لگا لیں، پھر اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں۔ لیکن پرابلم اس وقت ہمیں ایک پیج پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار اس حوالے سے صحیح رہا ہے کہ بہت بار شاید عبد الرحمان اس بات کو میری کو ایگری کریں یا نہ کریں کہ بہت بار نون لیگ نے تھوڑا سا روڈ یا ہارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ مت کریں، اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یہ کردار ادا کرتی رہی کہ اختلافات کی سیاست تھوڑی سی کم رہے، آپ تھوڑا سافٹ چلیں تاکہ دوسروں کو بھی شاید، وہ کہتے ہوتے ہیں دوسروں کو شاید خیال آ جائے۔ بلال، آپ نے کہا کہ ہارڈ یا ہارش آپ کو نظر آئے پی ایم ایل این، کون سے فیصلوں کی طرف؟ نہیں ہارش میں نے ایسے نہیں کہا ہارش نظر آئی، دیکھیں سم ٹائمز آپ نے جیسے عبد الرحمان بات کرتے ہیں، آپ نے رانا ثناء اللہ کو اٹھایا، آپ نے شہباز شریف کو گرفتار کیا، آپ نے مریم نواز گرفتار کی، نواز شریف کو گرفتار، آپ نے اکراس دی بارڈر تمام ان کے مین لیڈرز گرفتار کر کے، اور سارے رہا ہیں، کوئی کیس نہیں ہے، بری ہو گئے، فیصلے وہ بوگس کیسز تھے۔ جب دوسری طرف دیکھیں تو وہ ابھی تک، دیکھیں میری بات سنیں، مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا، غصہ تو ایک دم آتا ہے، انسانی فطرت ہے نا، تو وہ ایک سیاستدان ہے، ان کا ہوگا کہ ہم بدلہ لیں، سیاسی انتقام جسے کہہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں مکافات عمل بھی کسے بولا جاتا ہے، تو وہ جب لینے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں زرداری صاحب انہیں روکتے ہیں کہ نہیں، آپ بھی وہ کریں گے تو پھر وہ تو روش پکڑی جائے گی، کوئی اور آئے گا پھر یہی کام کرے گا۔ تو اگر آپ ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت مضبوط چیز بھی دیکھیں تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے کھاتے جاتی ہے، جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو زرداری نے کی تھی، جو کہ ایک میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کروائے تھے، تو کچھ کریڈٹ ان کو جائیں گے جمہوریت کے لیے، اور ابھی بھی پاکستان کے اندر ایک کامیاب ترین حکومت گزارنے کا ٹنیور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ذمہ جاتا ہے۔ تو آپ جس سے ملتی تنقید کریں، لیکن کچھ ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو ان کے کھاتے پڑیں گے۔ اچھا عبد الرحمان، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، آئی تھنک ہم نے پہلے بھی یہ پروگرام میں ڈسکس کیا، لائلٹیز لوگوں کی نظر آتی ہیں وچ رن ڈاؤن ان فیملیز، تو لٹرلی ایز فار ایز یو گو بیک، آپ کو 2-3 جنریشنز ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ، لائلٹی ان کی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز رہے ہیں اتنی اسٹرانگ لائلٹی کہ ویدر اور ناٹ وہ آج پرفارم کر رہے ہیں، اسٹیبل ڈیسیجنز لے رہے ہیں، بہتر ڈیسیجنز لے رہے ہیں؟ کیوں آج بھی دیر آر فیملیز جو کہ بہت اسٹرانگلی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں فاطمہ، یہ مطلب پہلے الیکشن ہوئے تھے 70 کی دہائی میں، اس سے پہلے جو ہے وہ مارشاء اللہ رہا، یا پہلے مسلم لیگ حکومت میں رہی جب پاکستان بنا، تو اس کے بعد پہلے الیکشن ہوئے تھے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی میجورٹی حاصل کی تھی، جو کہا جاتا ہے کہ پولیٹکس کو جو ڈرائنگ روم سے نکال کر پبلک کے درمیان لے آئے، 1 مین 1 ووٹ تھا، تو وہ لوگوں میں بڑا جوش تھا، کیونکہ جب پاکستان بنا تب انگریز کے دور میں تو ووٹ کے لیے جو گریجویشن کی شرط تھی یا ٹیکس پیئر ہونا ضروری تھا، یا جو انگریز کے رجسٹریشن تھی، ہر بندہ تو ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا، تو وہ 1 مین 1 ووٹ تھا، بڑا جوش تھا لوگوں میں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح سے اس ٹائم پہ جو ہے وہ خطاب کیے، یا جو ان کی پاپولیرٹی تھی، کرزمیٹک لیڈر تھے پاکستان کے پہلے، تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی بات کہتے تھے پبلک نکل آتی تھی۔ جب انہیں گرفتار کر کے دوبارہ الیکشن اناؤنس کیے ضیاء نے، تو وہ تب بھی بڑی تعداد میں لاہور میں جلسے ہوئے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے مارشاء اللہ لگا دیا، پھانسی دے دی، تو ابھی تک وہ پولیٹیکلی دیکھیں زندہ ہے، لوگوں میں کہا جاتا ہے بھٹو زندہ ہے، تو وہ پولیٹیکلی زندہ ہے۔ دیکھیں سندھ میں حکومت بنا رہے ہیں، اور ان کے قومی اسمبلی میں اسٹیک ہے، سینٹ میں اسٹیک ہے، بلوچستان میں ہے، باقی صوبوں میں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی سیٹیں ہیں، تو ابھی قومی جماعت تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف بھی قومی جماعت ہے، لیکن نون لیگ کبھی بھی جو ہے اس لیول پہ نہیں رہی، ان کا سارا بیس جو ہے وہ پنجاب میں رہا ہے، کیونکہ پنجاب ہی 50% سے اباو ہے، تو یہاں پر جو جیتتا ہے وہ حکومت بنا لیتا ہے۔ پنجاب اسمبلی سب سے بڑی اسمبلی ہے، سبھی کی کوشش ہے کہ ادھر رہے، پنجاب میں حکومت بنائیں، وہی مرکز میں ان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی ایسوسیشن ہے، لوگوں کا پیار ہے، دیکھیں یہ کچھ ان کے اقدامات ہوتے ہیں جس میں جو لوگوں کو بے گھر، لوگوں کو گھر دیے گئے، لوگوں کو جو ہے وہ سیاست کا شعور دیا گیا،
لوگوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے دوسرے اقدامات کے حوالے سے کام کیے گئے، تو لوگوں کی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے انسیت چلی جاتی ہے، ان کے ساتھ پیار چلا جاتا ہے، ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ویسے بھی برِ صغیر میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو پیری کا یا جو عقیدت کا سلسلہ ہے وہ بڑا گہرا سلسلہ ہے، کہ بادشاہ ہوتا تھا تو اس کی اولاد، جب وہ اکبر بادشاہ چند سالوں کا تھا، اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ تو یہ ایک عقیدت ہے سیاسی پارٹیز کے ساتھ کہ ان کے جب بیٹے یا بچیاں جو ان کو بھی وہ حکومت میں بٹھا دیتے ہیں، اور یہ انڈیا میں بھی دیکھیں سیم ہوا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے، یہ تقریباً پوری دنیا تو نہیں کہی جا سکتی، یورپ امریکہ میں کافی حد تک چیزیں تبدیل بھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے جو جنوبی ایشیا کا اسپیشلی کلچر ہے تو اس میں لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ انسیت ہوتی ہے، پیار محبت ہوتا ہے، ان کی اولادوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جینا مرنا چاہے وہ ڈیلیور کریں یا نہ کریں۔ ابھی پی ٹی اے کی آپ مثال دیکھ لیں نا، 2018 سے 22 کے درمیان جو ہے وہ لوگ ان سے کتنا زیادہ اکتائے ہوئے تھے، اور پھر جب وہ پی ٹی ایم حکومت میں آئی ہے تو اب لوگ پی ٹی اے کو یاد کر رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں وہ جیت گئے ہیں، لوگ جلسوں میں کتنے عمران خان کے نکلتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے جو لوگوں کا پیار ہوتا ہے، اس میں کارکردگی نہ بھی دکھائی جائے تو بڑی بات نہیں ہوتی۔ اینڈ آف کورس بہت انٹرسٹنگ پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ہمارے ملک کے، اینڈ جتنا اس کے بارے میں بات کریں، جتنے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کور کریں، مکمل طور پہ ہم کور نہیں کر پاتے، لیکن کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے کلیئرٹی لے کر آئیں ان ڈیسیجنس میں، ان چیزوں میں جو کہ ہم سے بہت دور لگتی ہیں بٹ ہماری لائف پر بڑا ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک سریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی آج ہمارا فرسٹ ہاف پالیٹکس کے حوالے سے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں اور آگے کے حوالے سے بات چیت کریں، اس سے پہلے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، آج کے بھاؤ۔ محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے۔ جی بلال۔ ہاں جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور برائلر 99 روپے درجن کی بلند ترین سطح پہ قائم ہے، لیکن یہی اگر اوپن مارکیٹ میں دیکھیں تو 30 روپے کا ایک انڈا ہے، یعنی کہ 350 کے قریب درجن پڑتی ہے۔ تو بات کریں سبزیوں کی، تیزی دیکھی جا رہی ہے، باقی پھل مستحکم ہیں۔ آلو کچا چھلکا 27 روپے کلو ہے، آلو نیا 18، پیاز 225، ٹماٹر 55، لہسن دیسی 250، لیمو چائنا 85، سبز مرچ 60 روپے کلو۔ ادرک تھائی لینڈ 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 380 سے 390 روپے کلو۔ ٹینڈی 10 روپے مہنگی ہوئی ہے، 75 سے 85 روپے کلو۔ گھیا کدو 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 60 سے 65۔ مٹر سبز 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 105 سے 110 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ شملہ مرچ 10 روپے مہنگی ہوئی ہے، 75 سے 85 روپے کلو ہوئی ہے۔ پھلوں میں سیب کالا کلو 250 پہ ہے، سیب سفید 160 پہ ہے، امرود 60 روپے کلو ہے، کیلا 155 روپے درجن پہ ہے، انگور ٹافی 310 پہ، انار کندھاری 370 پہ، انار بدانا 520 پہ، مالٹا شکری 138، مسمی 132، فروٹر مالٹا 170، جبکہ کنو 280 روپے درجن کی قیمت پہ برقرار ہے۔ تو قیمت اگر پورے ہفتے کی روٹین اب دیکھ لیں تو بہت استحکام نظر آتا ہے، پھلوں میں بھی معمولی سا ڈفرنس، جبکہ سبزیوں میں معمولی سا فرق دیکھا گیا، لیکن سستا پروٹین تاحال عوام کی پہنچ سے دور اور مہنگے سے مہنگا ہوتا گیا۔ جی بہت بہت شکریہ بلال، اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ ریٹس کے کیا صورتحال ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ چاہ رہے ہیں خریداری کرنے، میک شور کریں کہ آپ صرف ان جگہوں سے خرید رہے ہیں چیزیں جہاں پر ریٹ لس لگی ہوئی ہے۔ آپ کا ایک فرض ہے اپنی سوسائٹی کمیونٹی کی طرف، اس فرض کو بھولے نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے لیے آسان بھی ہے کہ اگر آپ تھوڑا ایکسٹرا بھی پے کر دیتے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کے لیے یہ چھوٹا سا ڈفرنس بہت بڑا ثابت ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا خیال کریں، ان لوگوں کا سوچیں اور کوشش کریں کہ اس چیز کو اگر آپ روک نہیں سکتے، انکریج بھی مت کریں، وہاں سے خریداری بالکل مت کریں، فوری طور پہ ایسے لوگوں کو رپورٹ کریں جو کہ سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مہنگائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو اوور چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنے اگلے سیکشن اور اگلے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایز مسلمس ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ان رسپانسبلٹیز کے بارے میں بات کریں گے، ذمہ داریوں کے بارے میں بات کریں گے، اینڈ کس طرح سے ہم قرآن پاک سے سیکھ سکتے ہیں، کیا لیسنز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہمیں اپنی لائف میں ہر سٹیپ پر ساتھ لے کر چلنے چاہیے۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے۔
सबसे पहले हमारे साथ अलामा मोहम्मद रियाज खरल साहब मौजूद हैं, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ पीर मोहम्मद सदीकुर रहमान अहमद खाल की भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल्सो इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगर आप इस मौजू का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्या हमारी कोशिश रहेगी अपनी ऑडियंस को मैसेज पहुंचाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। इरशाद रब्बानी है, मालिक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। कुरान हकीम हमें जिंदगी गुजारने का ढंग रंग और पूरी जिंदगी का एक ज़ाब्ता अता करता है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि आया हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से, एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से, जिसमें हकूक़ुल्लाह की अदायगी भी अच्छे अंदाज से हो जाए और हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी भरपूर तरीके से हो जाए, एक ज़ाब्ता हयात समझ के कुरान करीम की वो सरचश्मा हिदायत समझ कर उससे रहनुमाई लेंगे। और इस रहनुमाई में आज एक एहसास पैदा करने की कोशिश करेंगे कि मुआशरा अगर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को मुज़य्यन कर ले तो उसके लिए खुशहाली, इज़्ज़त, वकार, भरम और ख़ुसूसन अमन, सलामती, तकरीम इंसानियत, ये इतना बड़ा मौज़ू है कि हमने अपनी ज़िंदगी को हर लिहाज से कुरान के साथ जोड़ना है। यही आज का आप नशिस्त का खुलासा कलाम है। अगर आप भी इस पर बात करना चाहें, कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के मेजर डिसीजंस या छोटी छोटी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा के काम, वो हम कुरान की रोशनी में, कुरान से जो सबक हमें मिलता है उसकी रोशनी में हम करने की कोशिश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कायदुल उलमा मोहतरम ने फरमाया है कि हमारे लिए ज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीम शान अता फरमा दिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको उसके सही जो रूह है उसके मुताबिक समझें भी। और जैसा कि कुरान मजीद के हवाले से आज हकूक़ का बड़ा चर्चा है, लोग कहते हैं हकूक़ निस्वां की बात होती है, बच्चों के हकूक़ की बात होती है, मज़दूरों के हकूक़ की बात होती है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इसके भी हम पे कुछ हकूक़ हैं। और हर मुसलमान जो साहिब ईमान कलमा गो है उस पर कुरान मजीद के बुनियादी हकूक़ में ये भी है कि उसका ईमान कुरान मजीद पे कायम हो। और ये पहला ही सफ़ा जो कुरान मजीद का है उसमें यह तकाजा किया गया है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया उस पर ईमान होना, और ईमान का तकाजा मोहब्बत का है। तो सबसे पहला हक कुरान मजीद का हर मुसलमान पर यह है कि उसके साथ मोहब्बत की जाए, ईमान रखा जाए। दूसरा तकाजा उसका यह है कि उसकी तिलावत की जाए, उसको पढ़ा जाए। तीसरा उसका हक यह है कि उसको समझा जाए। चौथा हक उसका यह है कि उसको समझ के उसके ऊपर अमल पैरा हुआ जाए, अमल करना ये उसका चौथा हक है। पांचवा बुनियादी हक कुरान मजीद का यह है कि जितना हमें मालूम है उसका इबलाग भी किया जाए, उसे पहुँचाया जाए। आज इसकी शदीद कमी है। जैसे हज़रत अल्लामा ने कहा था कि दरस कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता।
تو آج ضرورت ہے کہ وہ جو حقوق ہم پہ یہ لاگو ہیں قرآن مجید کے، ہم اسے بحیثیت قوم ہر فرد ادا کرے. تو انشاءاللہ اگر ہم یہ حقوق ادا کریں گے تو سارے معاملات جو ہیں اس میں ہماری رہنمائی کے لیے اس میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کا واضح حکم قرآن مجید میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ میں یہ معاشرے کو اپیل کروں گا کہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کا ہر فرد جو ہے وہ قرآن مجید کے جو حقوق لازمی ہیں وہ ادا کرے. تو انشاءاللہ معاشرہ ترقی بھی کرے گا اور ماڈل بھی بنے گا دنیا کے لیے. جہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی بہت مختلف ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، ڈسٹریکشنز زیادہ ہیں، وے آف لائف بہت تبدیل ہو چکا ہے. اس سچویشن میں، اس وقت میں کس طرح سے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ ہم پھر بھی اپنے مذہب سے جڑے رہیں، قرآن کی ٹیچنگ سے جڑے رہیں؟ دیکھیں محترم بہن، گزارش یہ ہے کہ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد قرآن کریم سے چمٹے رہے، قرآن کے بتائے اصولوں پہ عمل پیرا رہے، صراط مستقیم پہ گامزن رہے، تو ان کو پوری دنیا میں، اقوام عالم میں یہ پیشوائی کا فریضہ انجام دے رہے تھے. اقوام عالم کی امامت کا اعزاز انہیں میسر تھا. ان کی شان اور ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ان کے لیے جدھر یہ جاتے تھے اللہ نے ان کو ایک بلند پایا عزت عطا کی ہوئی تھی. تو یہ قرآن حکیم ہی تھا جس نے انسانوں کو تکریم دی، عزت دی، شان و شوکت دی، تخت و تاج دیا. لیکن جب ہم نے قرآن کریم سے رشتہ جو تھا ہمارا کمزور پڑ گیا، ہمارے بچے وہ قرآن حکیم کو پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں اس جذبے سے خالی ہو گئے، تو آج حالت دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جب مادر پدر آزاد معاشرے میں لوگ تھک گئے تو انہیں قرآن کا سایہ نصیب ہوا اور انہیں دولت اسلام میں آ کے وہ سکون میسر ہو رہا ہے. اور ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ اس نعمت عظمیٰ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ اس سے چمٹ جائیں. اگر ہم اس سے چمٹ گئے، کتاب اللہ اور سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو بنا لیا، تو پھر یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ قرآن کریم پہ عمل کرنا، جیسا پیر صاحب نے فرمایا، یہ تو بڑا اعزاز ہے. لیکن جب تک اس کی تلاوت کا اعزاز یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی صبح کے وقت تلاوت ہو رہی ہو اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. شب کو قرآن کریم پڑھنے والے بچے بے شک ایک رکوع پڑھتے ہیں، اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جس گھر میں تلاوت کلام اللہ وہ گھر آباد ہے، جس دکان پہ تلاوت ہوتی ہے وہ دکان آباد ہے. قرآن حکیم کی ایک کلام اللہ کا یہ اعجاز ہے کہ یہ جنگل میں پڑھا جائے تو وہاں پہ بہار آ جاتی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، یہ کتب سیاستہ میں شامل ہے کتاب، اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ، بچی، نوجوان، بڑا، بوڑھا، کوئی بھی گھر سے کہ اپنے گھر میں کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کی عزت اس قدر بڑھ جاتی ہے. زمین پہ یہ تلاوت کر رہا ہے، اپنے گھر میں کر رہا ہے یا کسی جگہ پہ کر رہا ہے، تو اس کی عزت کا یہ دیکھو اندازہ. شان اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتے ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں لبوں پہ لب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اس کو یہ آزاد مل رہا ہے کہ اس کے لب اتنے عزت والے ہو گئے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کے فرشتے آ کے اس کے ان لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ یہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، وطن عزیز ہے،
یہ تو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل ہوا ہے، یہ تو قرآن کے سائے میں حاصل ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے ماضی کی طرف لوٹنا چاہیے اگر ہم عزت چاہتے ہیں۔ یہ ذلت، یہ اقتصادی معاشی بحران، یہ سارے جو ہے ختم ہو جائیں گے جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ جائیں گے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم کلمے کے سائے میں، قرآن کے سائے میں ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، تو اس وطن کو ہم قرآن کے اصول کے مطابق چلائیں گے۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم پھر اپنے اسلاف کی، اپنے اکابرین کی وہ رائے جو تھی اس کو اہمیت دیتے ہوئے کتاب اللہ سے چمٹ جائیں، اور پھر اس وطن کو بھی خوشحالی نصیب ہوگی، عزت نصیب ہوگی، پھر اقوام عالم میں رہبری امامت کا فریضہ نصیب ہوگا، اور فرشتے گھروں میں اتر کر ان شخصیات کے لبوں کو بوسے دیں گے جو کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے رجوع کرنا ہوگا۔ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ روز تلاوت کر سکتے ہوں، اینڈ آف کورس اس کے لیے آپ کو ایک روٹین بنانا پڑتا ہے، ایک روٹین ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، کیا سجیسٹ کریں گے کس طرح سے والدین بھی میک شور کر سکتے ہیں خود بھی وہ عادت اپنائیں اور بچوں میں بھی وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں؟ تو یہ تو ہر گھر میں روزانہ معمول ہونا چاہیے، کم از کم ایک رکوع وہ تو ضروری ہے، لیکن جو ماشاءاللہ اس قرآن مجید سے فیملیز جڑی ہوئی ہیں وہاں تو میں نے معمول دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سارے گھر کے افراد ذکور و اناث اس میں چھوٹے بڑے صغیر و کبیر مل جاتے ہیں، مل کے بیٹھ کے قرآن مجید کے اس جتنا حصہ بھی وہ آسان سمجھتے ہوں، لیکن یہ معمول ہونا چاہیے، ریگولرٹی ہونی چاہیے اس میں۔ تو وہ آپس میں سب سے پہلے تلاوت کی جائے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے حقوق کے حوالے سے پھر اس کے سادہ ترجمے پہ غور کیا جائے، اور سارے اپنے اپنے حساب سے وہ پڑھتے جائیں تو اس کی برکات جو ہے قرآن مجید کا تو ایک ایک حرف ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو وہ یہ معمول اگر گھر میں ہو جائے اور سارے افراد مل کے اس کو کریں تو جتنی آسانی سے وہ کر سکتے ہوں وہ معمول اپنا بنا لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے ایک سپارہ ہی پڑھنا ہے یا قرآن مجید کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، تو معمول کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں تو وہ برکات تسلسل کے ساتھ ہمارے گھروں میں، اس گھر کے ساتھ ساتھ جتنے گھر جڑے ہوئے ہیں اس محلے میں، اس علاقے میں وہ برکات کا حصول ہمیں حاصل رہے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ دے رہے ہیں کسی کو یا کوئی تحفہ دے رہے ہیں یا آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ چیریٹی کر رہے ہیں تو قرآن پاک کو دینا ایک بہت اچھی چیز رہتی ہے، اور جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ نہیں، یہ اچھا عمل ہے، قرآن حکیم سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس آدمی کے لیے انعام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، معاشرے کے کسی معزز فرد کو پیش کرتا ہے کلام اللہ۔ لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا کہ کلام اللہ پڑھنے کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، لیکن کلام اللہ کا نزول جو ہے، قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، آخری کلام ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا، یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو اس میں زیادہ کام یہ ہے کرنے والا کہ اقامت دین کے لیے جدوجہد کی جائے۔ یہ جیسے ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا جب پاکستان کے اصول کے لیے وہ کوشاں تھے کہ آپ ریاست چاہتے ہیں تو اس میں کون سا نظام لائیں گے، تو انہوں نے فرمایا ہمارے پاس تو نظام پہلے موجود ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کریم نازل ہوا، قرآن مکمل ثابت حیات ہے، تو کلام اللہ پڑھنے کا، تحفہ دینے کا بڑا ثواب ہے، لیکن اس سے سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ جو تعلیمات قرآن ہیں اس کو محراب و منبر سے اجاگر کیا جائے۔ ائمہ، علماء، خطباء، واعظین کو چاہیے، اہل علم طبقات کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے اس فکر کو، اس تدبر کو، حکمت کو اجاگر کرے کہ اے لوگو اللہ کے کلام پہ عمل کیا جائے تاکہ ایک معاشرہ خوبصورت ہو جائے،
پھر اس میں معاشرے میں نہ بددیانتی آئے گی، نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بریائی کا معاملہ سوچے گا۔ خیر اور بھلائی کی تقسیم کے لیے بھی اور معاشرے میں دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے، یعنی اقامت دین کی جدوجہد کے لیے محراب و منبر کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ تلاوت برکت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم، ترجمہ، تشریح اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ 6666 ہے قرآن کریم کی، اور علماء کرام نے فرمایا کہ تمام اگر کبھی ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ قرآن پاک چلتا پھرتا نہیں ہے، تو علی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو، یعنی جس نے من و عن قرآن کریم پہ عمل کیا ہے وہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جس نے دیکھنا ہو کہ قرآن چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لے۔ رحمت دو عالم کی من و عن آپ نے عمل کر کے دکھایا، تو آج عمل کی ضرورت ہے۔ کلام اللہ کی تلاوت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس پہ عمل کے لیے ہمیں واپس لوٹنا ہوگا۔ جیسے شیخ نے فرمایا کہ عزت ملے گی، عظمت رفتہ ملے گی، لیکن قرآن سے چمٹنے کی برکت سے۔ بالکل، اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں کہ مجھے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، کوشش رہی کہ آج جتنا ہو سکتا ہے اپنے مذہب سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں نہ صرف یہ کہ ہماری ایک ریلیجس ایسوسیشن ہو، بٹ ایکچوئل میں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوں۔ اینڈ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم اپنی لائف میں اگنور کر جاتے ہیں، ہماری اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ ہم ان پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ تو آج کے پروگرام میں یہ کوشش ہوگی کہ ان کو ہائی لائٹ کریں، اینڈ جتنا ہو سکتا ہے اپنے مذہب کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی اگر ہم آج کے وقت میں دیکھتے ہیں کچھ ڈفرینٹ چیزیں جو کہ ہم نہیں کرتے اور ہمیں کرنی چاہیے، جس طرح سے کسی کی مدد کر دینا، کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر دینا، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دینا، اینڈ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے مشکلات کریٹ کرنے میں بالکل بھی کتراتے نہیں ہیں۔ یہ اگر دیکھیں تو ہمارا ایک سوسائٹل ایشو بھی بن چکا ہے، ایک سوسائٹی کا کنسٹرکٹ اس طرح کا بن گیا۔ اس میں قرآن سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا ٹیچنگز ہیں جو کہ ہم اپنے جو سوسائٹل ایشوز ہیں، اور ایٹ لیسٹ اگر ان کو بہتر نہیں کر سکتے تو ان کو انکریج تو نہ کریں، ان میں خود شامل نہ ہو جائیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہماری ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنا جو آئین بنایا ہوا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس میں جو ہمارے ذمہ داران جاتے ہیں وہ اس میں شامل کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے آئین کا بنیادی حصہ جو ہے قرارداد مقاصد ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارا اسلامی ملک بھی اسلامی ہے، جس کا بنیادی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس حوالہ سے قرآن مجید ہمارے لیے بنیادی طور پہ رہنمائی کرنے والی بنیادی آئین ہمارا ہے۔ جیسے قائد العلماء نے فرمایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ قرار دے دیا تھا ہمارے پاس آئین موجود ہے، تو ہمارے آئین پاکستان میں بھی یہ ضروری قرار دیا گیا، ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کی مقدار معین ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عملی طور پہ ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ ہم وہ قرآنی تعلیمات سے ہمارے تدریسی جو عملہ ہے وہ بھی دور ہے، ان کی دوری کی وجہ سے جتنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں، سکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچے آ رہے ہیں، وہ بھی دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اسی آئینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اور قرآن مجید کے جو بنیادی طور پہ تقاضے ہیں اس حوالے سے وہ عملی طور پہ ہم لاگو کر دیں تو ہمارے معاشرے میں وہ سکون ظاہر ہے، ہم جب سمجھیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں، اس طرف جائیں گے ہی نہیں، تو اس پہ ہم عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو بنیادی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہمارے جہاں جہاں پہ گھروں سے نکل کے ہمارے معاشرے میں جو اکائیاں تعلیم دینے والی ہیں وہاں پہ یہ ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن اس پہ عملی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں۔ تو عمل اگر کر لیں گے ہم
تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے میں سکون بھی ہوگا اور وہ ساری جو قرآن مجید کی برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ آج کے بچوں میں کیا سب سے چیزیں ایسی آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ پریشانی کا باعث ہیں، اور کس طرح سے قرآن کی ٹیچنگ سے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے تو دو راہ ہیں ہی نہیں۔ عملی طور پہ تشویش کن حالات ہیں، لیکن ہر فیملی کا سربراہ، ہر گھر کا سربراہ، ہر خاندان کا سربراہ یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، غفلت میں ہے کہ میری اس دنیا میں بھی اگر کوئی عزت ہے تو وہ قرآن کی بدولت ہے، اور آخرت میں اگر مجھے نجات ملے گی تو وہ قرآن کی برکات سے ملے گی۔ صرف عملاً سستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہر محلے میں جو عبادت گاہیں ہیں ان کے ائمہ اکرام اس حوالے سے اپنا متحرک کردار ادا کریں، آگے بڑھیں جذبے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس جذبے کے ساتھ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، نبی کی سنت سمجھ کے مساجد کے ائمہ اکرام کر جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں، ترجمہ پڑھائیں، تاکہ بندے کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے پتہ ہو کہ میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے۔ تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ غیبت، اس کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹے کو اللہ پسند نہیں کرتا، غیبت سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، کینے سے بچے گا، نفرت سے بچے گا، عداوت سے بچے گا، اور اسے معلوم ہوگا کہ امت کو توڑنے والا عزت والا نہیں ہے، امت کو جوڑنے والا عزت والا ہے، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے والا اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ تو پھر معاشرہ جو ہے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ اہل علم طبقات جو ہیں وہ آگے بڑھے، خدا را محراب و منبر سے ثمر کو اجاگر کر دیں، جس طرح میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ تشویش کو نمر ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پہ مدارس کے بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اب تو گزارا نہیں ہے۔ قبروں پہ ہم پڑھاتے ہیں جب کوئی ہمارا عزیز انتقال کر جاتا ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے اس دین کو غالب کر دے، جدوجہد کرے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عظمت رفتہ امت کو نصیب ہو رہی، ہم بالکل اس معاملے میں دو راہ نہیں رکھتے، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اس قافلے میں شریک ہو جائیں گے۔ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور جہاں رات کا اندھیرا پہنچتا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا فرما دے گا اور اسلام جو ہے وہ پورے کرۂ ارض پہ پہنچ جائے گا۔ آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ آگے بڑھیں، اندھیرا ہے، روشنی کا چراغ جلائیں، اور روشنی کا چراغ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر آگے بڑھیں، تاکہ پھر معاشرہ جو ہے قرآن کے نور سے مزین ہو جائے، فیضان قرآن و سنت سے مزین ہو جائے اور امت کو جوڑنے کا فریضہ انجام دے۔ آج کل اسپیشلی لوگ آن لائن کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ان کے لیے فزیکلی، یعنی کورونا کے اندر ونس اگین ایک جو چیز ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی کہ آن لائن چیزوں کی طرف لوگوں نے ٹرانسفر کیا، آن لائن بھی قرآن بچے پڑھتے ہیں، پڑھایا بھی جاتا ہے۔ انفیکٹ اگر کوئی خواتین ہیں وہ اور زیادہ اپنی نالج میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہیں، فزیکلی نہیں جا پا رہی ہیں، وقت نہیں نکال پا رہی ہیں، تو وہ آن لائن کوشش کرتی ہیں کہ وہ سیکھ سکتی ہوں قرآن مجید کے حوالے سے، ٹرانسلیشن اگر وہ چاہ رہی ہیں یا کوئی بھی اور چیز بھی۔ اس کو ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے پازیٹیو طریقے سے؟ اور یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور ریلیجن کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے، تو اس میں چاہتی ہوں اگر آپ اس مسکنسیپشن کو بہتر طریقے سے درست بتا سکیں۔ یہ تو ماشاءاللہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال پہ ہے نا، ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے آن لائن، اور ماشاءاللہ بہت سارے ادارے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی تعلیمات دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹول ہے،
اس ٹول کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کریں گے، وہی بات ہے نا، آن لائن پہ جب ہم کوشش، جیسے ہم گھر کر رہے ہیں، گھر پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، اداروں میں پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی وہ ہمارے پاس سہولت ہے آن لائن، اس آن لائن پہ اگر ہم کوشش کریں اور اس کوشش کو مزید بڑھائیں تو انشاءاللہ یہ تعلیمات جو ہیں پوری دنیا میں پھیلیں گی، اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ سہولت موجود نہیں، ادارے نہیں ہیں، وہاں افراد نہیں ہیں، وہاں اس آن لائن ذریعے کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے لیے مذہب کی طرف جانے میں یا مذہب سے اور نزدیک ہونے میں آج کے وقت میں کیا ہے؟ اس حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو ارشادات فرمائے ان میں سے یہ بھی تھا، مال و زر، لالچ۔ آج ہر آدمی سمجھتا ہے ہم جن کی نقل اتار رہے ہیں وہ قرآن کی روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم دوڑ رہے ہیں ان کی طرف، مادر پدر آزاد معاشرے کی طرف، لالچ کی طرف۔ تو یہ تو ہر آدمی کو معلوم ہے، جس وجہ سے قرآن سے دوری ہے، جس وجہ سے دین سے دوری ہے، جس وجہ سے ہم سماجی برائیوں میں مبتلا ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جا رہی تھی، ہماری کوشش رہے کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس سے بات کریں، اسپیشلی اسلام کو لے کر، اینڈ کس طرح سے ہم اپنی لائف میں اس کو اور زیادہ پارٹ بنا سکتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی لائف میں جو دوسری چیزیں لے کر چلتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنے مذہب کو بھی ہمیشہ ساتھ لے کر چلیں۔ کبھی یہ نہ بھولیں کہ ہمارا ریلیجن کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور کتنا پیسفل محسوس ہوتا ہے جب آپ اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں، آپ اپنے مذہب کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے وقت میں سکون کے لیے، بیکاز آئی تھنک وہ ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ آج کی لائف میں ڈھونڈنا سب سے زیادہ مشکل ہے، سکون ڈھونڈ لینا، آرام ڈھونڈ لینا۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کریں اور پیس اپنی زندگیوں میں واپس لے کریں۔ اگر آپ اس پہ بات کریں۔ جیسے ابتدا میں قائد محترم نے فرمایا تھا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مفہوم بیان کیا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید خود سمجھے، خود پڑھے اور پھر اس کو دوسروں کو پڑھائے۔ ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں ریاست مدینہ میں یہی تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے بنیادی طور پہ یہی تعلیم تھی جسے عام کیا جا رہا تھا۔ تو آج بھی ہماری ریاست پاکستان جو ہے، اس کا آئین بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے افراد جہاں پہ ہیں وہ اس کو معیار بنائیں۔ آج ہم نے معیار بنا لیا ہے دیگر مادی چیزوں کو، کہ وہ جتنی کسی کے پاس ہیں تو وہ ہم اس معیار کو دیکھتے ہیں، اس معیار کے حوالے سے پرکھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر معیار یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ من و عمل کیا جائے۔ جب ہم انشاءاللہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو وہ ساری سہولیات جو آپ فرما رہی ہیں، ان سہولیات سے بھی استفادہ کر کے ہم اس کو عام کر سکتے ہیں۔ اینڈ اپنے ڈسکشن کو اگر ہم ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، آج کے وقت میں کیا ایڈوائز دیں گے پیرنٹس کو، بچوں کو، ان کی تربیت کو لے کر؟ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے اور اس کے راوی ہے، وہ راوی ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک۔ فرمایا لوگوں میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اور فرمایا علی میرا داماد بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں بہن کہ دنیا میں جتنی شان و شوکت اور عظمتیں ہیں، اگر ہم فضائل اور مناقب میں اس حدیث کی سند کے راوی کے والے سے کہیں تو تمام فضیلتیں ان کا طواف کر رہی ہیں۔ امیر المومنین مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو میرے بعد فتنے نمودار ہوں گے۔ امت کو آگاہی عطا فرما دی، میرے بعد فتنے نمودار ہوں گے۔ تو صحابہ نے، اہل مجلس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس کا حل کیا ہوگا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں درود کروڑوں سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، درجات بلند فرمائے خدا۔ کہتے ہیں رحمت دو عالم نے فرمایا جب میری امت مشکل میں ہو، پھنس جائے، جیسے آج حالات ہیں، آج مذمت ہم کر رہے ہیں اور آج قرآن کریم کی بے حرمتی پہ جلانے پہ پوری دنیا میں 2.25 ارب تقریباً مسلمان جو ہے مذمت کر رہے ہیں، افسردہ ہے، لیکن میرے نبی نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی امت کو بتا دیا اس کا حال کہ میرے بعد فتنے نمودار ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا پاک فرماتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ پھر کرنا کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا رجوع الی القرآن۔ آج ہمیں چاہیے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ رنگ و نسل کے بغیر، مسلک طبقات کا امتیاز رکھے بغیر سب کے سب امت اکٹھی ہو جائے، جڑ جائے اور قرآن و سنت سے جڑ کے رجوع الی القرآن، قرآن سے جڑ جائے تو پھر امت جو ہے عزت پا جائے گی، عظمت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہی ہے آج ہمارا درس بھی یہی ہے اور آج کی نشست کا حوالہ بھی یہی ہے کہ تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کتاب اللہ سے چمٹ جائیں تو پھر یہ ہمارا مقام ہوگا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے آسمانوں سے اس امت کی نصرت کے لیے اتریں گے۔ پولیٹیکلی آج ہمارے ملک میں چیزیں بہت انسرٹن نظر آتی ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں، بہت عرصے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں انسرٹنٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اکنامکلی سفر کرنا پڑتا ہے، اینڈ اسپیشلی اگر ہم غریب طبقے کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے اتنا نہیں کر پاتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان صورتحال میں اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، کسی کو چیریٹی کر سکیں، یا ہمارا کیا کردار ہے، حکمرانوں کا کیا کردار ہے اس سچویشن میں؟ ارشاد فرمائیے۔ اس حوالے سے دو رانی ہے، ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کرے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ حکم ہے کتاب اللہ اور سنت کا کہ کسی بھائی کو جس نے اپنے بھائی کی خیر اور بھلائی کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک معمولی سی زبان سے بھی ان کی مدد کر دی، عرش والا فرماتا ہے تو نے میرے بندے کی مدد کی ہے، اب تیری عزت میرے ہاں یہ ہے کہ تیرے معاملات میں درست کروں گا۔ آج ضرورت سمر کی ہے کہ خدا کی دھرتی پہ انتشار اور بگاڑ جو ہے زیادہ ہو چکا ہے، خیر اور بھلائی کا جو ہے معاملہ وہ کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اندھیرا ہے اور اس میں چراغ جلانا چاہیے، اور چراغ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہر ایک کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں، تو انشاءاللہ ہمارا وطن جو ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ کلمے کے نام پہ بنا قیامت تک قائم رہے گا۔ اور کتنی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ایک سید گھرانے کا فرد جو ہے وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے، اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا آرمی چیف سپہ سالار جو ہے وہ بھی حافظ قرآن بھی ہے، اس کے سینے میں قرآن بھی ہے اور وہ سید زادہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے ہمارا ملک اوپر اٹھے گا، اور یہ قرآن کے سائے میں قیامت تک یہ قائم رہے گا وطن، اس کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ قرآن کے سائے میں ہی بنا ہے اور قرآن کے سائے میں یہ عروج پائے۔ اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے وقت میں ہمارے اسپیشلی جو بچے ہیں، جو نیکسٹ جنریشن ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم ایک اچھی اگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے کہ ڈفرینٹ عادات اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہمیں اپنی
روزمرہ کی زندگی میں ایڈ کرنی چاہیے، لیکن اسی وقت پر جب ہمارے کوئی ہمیں کام اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے سامنے ایک ایگزامپل جو سیٹ کرتے ہیں وہ ہم اچھی ایگزامپل نہیں سیٹ کرتے. جس طرح ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کیجولی، یا ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، اور پھر بچوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے سچ بولنا ہے. تو بچوں کے لیے کس طرح سے میک شور کیا جا سکتا ہے کہ بڑے سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کرنا شروع کریں؟ اس حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری انسانیت کے لیے قیامت تک میں نعرہ نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مشعل راہ ہیں جب تک دنیا قائم ہے. حضور نے فرمایا بڑا جو ہے اس کو چاہیے کہ چھوٹے پر شفقت کرے. شفقت سے ہی سارے معاملات درست ہوں گے. بچے سمجھیں گے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے پہ شفقت کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا احترام کرے، اہل علم کی عزت کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رہتی دنیا تک میں نعرہ نور ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ نے دیا ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو. جو خدا نے تمہیں دیا ہے رزق اس پہ اکتفا کرو اور صبر کرو. قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو خدا وحدہ لا شریک خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے کہ میرے بندے تجھے ہر چیز کی ضرورت تھی، کوٹھی کی، بنگلے کی، ہر چیز، گاڑی کی، لیکن جو میں نے دیا تو الحمدللہ رب العالمین میرے دیے پہ راضی ہو گیا. تو آج میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. آج مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء، سیاسی، مذہبی، دینی، دیگر طبقات کے اکابرین اکٹھے ہو کے مل جل کے قومی اتحاد کی شکل اختیار کرے. جس طرح سے پاکستان بنا تھا اسی طرح وہ جذبہ ایک بیدار کر کے ملک کے لیے، قوم کے لیے انت تک محنت کریں، جدوجہد کریں، اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، ارشادات جو ہیں ان کو اپنائیں، اور قرآن کے سائے میں جیسے انہوں نے اصول پاکستان کا ممکن بنایا اسی طرح سے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ ڈالیں. اینڈ کوشش رہی کہ اسپیشلی پولیٹیکلی، اکنامکلی سچویشن جو بھی ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر رکھیں، ہم اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں، اور جہاں پر ہو سکتا ہے ہم اپنے مذہب کے قریب ہوں. اگر آپ کوئی چھوٹی سی چیز، انفیکٹ کوئی چیز جو آپ جانتے ہیں اور آپ اس ٹیچنگ کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے. چیریٹی، ڈونیشنز اس وقت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دل کھول کر کریں، ہم اپنا شہری ہونے کا فرض پورا کرتے رہیں، ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی لوگ ایسے نہ محسوس کریں کہ وہ اکیلے ہیں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جیسا بھی وقت ہو ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو تربیت دیتے رہیں، اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھاتے رہیں، ان کو وہ لیسنز ایز این ایگزامپل انفیکٹ ہم کر کر بھی دکھائیں. صرف یہ نہیں کہ وربلی بتا دیں اور اس کے بعد بھول جائیں، بٹ اپنی زندگی میں کر کر دکھائیں، اپنی زندگی میں اس کو ایز این ایگزامپل اپنے ساتھ لے کر چلیں. آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. میں آپ لوگوں سے ملوں گی اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.